1993 سے مکہ میں آنے لگا ہوں. میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ برکت ہو جائے. برکت ہے تو آ رہے ہو اللہ کے حرم میں. برکت نہ ہوتی دعا میں بیٹھے رہتے. بہرحال برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو عرض کر دوں, سمجھ لیں. مثلا صورت واقعہ ہے, اس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یا کسی وقت بھی, لم تصبہ الفاقۃ ابدا, اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گی. یہ حضور نے فرمایا. لیکن تم جب صورت الواقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملیں گے. تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ ہمیں اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے. اس ضمن میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ذی النورین عثمان ابن عفان تشریف لائے ان کی عیادت کے. ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ ان سے کچھ ناراض بھی تھے. آپس میں بھائی جو تھے, جب بھائی پیار ہو تو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی, کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے. اللہ اکبر. جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ گناہوں سے ڈر رہے ہیں. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی حیا ہے, نہ شرم ہے, نہ توبہ ہے, نہ خیال ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, ما تشتہی, کیا خواہش ہے تمہاری؟ فرمایا رحمت ربی, اللہ اپنی رحمت کر. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ انا ارسل الیک طبیبا, میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف. فرمایا الطبیب رآنی, طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ فعال لما, میں جو چاہوں کروں. مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے, اللہ جو چاہے کرے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت المال میں, اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے, تو میں تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں. تو حضرت عبداللہ رسول مسکرائے. فرمایا عثمان جب میں صحت مند تھا, تندرست تھا, ضرورت تھی, اس وقت تم نے بھیجے نہیں, اب موت کے وقت بھیج رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تمہاری لڑکیاں ہیں, بیٹیاں ہیں تمہاری, کوئی کمائی والا بھی نہیں ہے, ان کے کام آ جائیں گے. تو میں نے علمتہن سورۃ الواقعہ, میں نے اپنے بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی, ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو سورۃ الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے, لیکن تم اس نیت سے نہ پڑھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظائف میں فائدہ نہیں ہوتا. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسے ملے, پیسے ملے, پیسے ملے. اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس عمل تسخیر تھا, وہ اپنے سرانے کے نیچے جتنا پیسے ضرورت ہے اٹھا لیتے تھے. یہ ساری باتیں غلط ہیں اور جھوٹ ہیں. اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے جنات کو تابع کیا ہوا تھا, ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جنات لے آتی. یہ شریعت میں ناجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے. یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, قرآن پڑھیں, وظیفہ پڑھیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں, اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات و ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے, کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی پڑھا کرو.
اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا. میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھی. پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا. کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی. قبرستان ہو، ٹانگ ایک ہو، چکر آئے گا، بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی؟ اس میں کون سی پیر کی پیری ہے؟ میرے ساتھ بیوی اور بہن بھی ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی. اللہ سے دعا کر اللہ دونوں کو ہدایت دے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. جب ٹھنڈا ہو جاتا پھر دیتے ہو تو عجیب بات. دعا کرو اللہ. ہر گھر میں آج جھگڑے ہیں، ماں کی اب بیٹیوں سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بنتی، بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، اسی طرح ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے. انا للہ و انا الیہ. اصل کیا ہے؟ یہ ہماری بد عملی کی سزا. آج آپ گھر میں قرآن، نماز، تلاوت شروع کر دیں، کچھ نہ کہیں کسی سے، شیطان بھاگ جائے گا، سلو ہو جائے گا.